یہ وہ خطرناک ہوائی جہاز ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس خطرناک ہوائی جہاز کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھے۔ شاید یہی وجہ بھی ہے کہ امریکہ کا یہ جہاز عام طور پر کبھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، بلکہ امریکہ میں تو عام لوگوں کے بیچ میں کلیئرلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی آپ آسمان کے اوپر اس ہوائی جہاز کو دیکھ لیں تو سمجھ لینا کہ یہ ہماری دنیا کا آخری وقت آ چکا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جہاز کو تو عام لوگوں کی طرف سے ڈومس ڈے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ڈومس ڈے ہے کہ جس ورڈ کا، جس شبد کا استعمال عیسائی دیشوں میں عام طور پر ججمنٹ ڈے یعنی کہ قیامت کے دن کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہی قیامت کا دن کہ جس دن ہماری اس دنیا میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہماری یہ دنیا اور اس میں موجود تمام جاندار چیزیں پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گی۔ اب امریکہ کے اس پلین کو اتنا زیادہ خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے اور اس کو قیامت کے دن سے کیوں جوڑا جاتا ہے، یہ سب کچھ تو جانیں گے ہی، مگر یہاں پر اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لگ بھگ 51 سال کے بعد پہلی بار یہ پلین امریکہ کے اندر عام لوگوں کو وہاں کے ایئرپورٹ پر اچانک سے نظر آیا ہے، جس کے بعد سے دنیا بھر کے میڈیا میں اس کو کور کیا جا رہا ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو اب ایک اور بھی سوال پیدا ہو گیا کہ اچانک سے اتنے سالوں کے بعد یہ پلین عام لوگوں کو نظر کیوں آیا ہے؟ تو چلیے سارے ہی سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ عام لوگ بھلے ہی اس کو ڈومس ڈے پلین کہتے ہوں، لیکن جو اس کا اصلی نام ہے وہ E-4B نائٹ واچ ہے۔ اس کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو وہ ہم کو 1960 اور 70 کے دور میں لے کر جاتا ہے کہ جب امریکہ نے اس پلین کو بنانے کا ارادہ کیا، وہ بھی اس مقصد کے ساتھ کہ یہ پلین اس دن کام آئے گا کہ جو دن امریکہ کے اتہاس کا سب سے خطرناک اور بھیانک دن ہو سکتا ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں امریکہ ہی اکیلا سپر پاور نہیں تھا، بلکہ ایک اور شکتی مطلب USSR بھی ہوا کرتا تھا، اور ان دونوں کے بیچ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور ثابت کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ٹکراؤ کی استھتی بنی رہتی تھی۔ اب دونوں ہی پرمانو شکتیاں بھی تھیں، تو اسی لیے دونوں کے بیچ کئی بار ایسی کنڈیشن بھی آ جاتی تھی کہ جب پرمانو یدھ کا خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ بس اسی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہی امریکہ کے دوارا یہ پلین بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ ہم سبھی ہی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی بھی شہر کے اوپر یا کسی بھی علاقے کے اوپر پرمانو اٹیک ہو گیا تو وہ علاقہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا، وہاں کے انسان یا وہاں کی باقی چیزیں کچھ بھی کرنے کے لائق بچیں گی ہی نہیں۔ تو امریکہ نے سوچا کہ اگر فیوچر میں کبھی بھی اس کا کوئی طاقتور دشمن اس کے اوپر پرمانو اٹیک کرتا ہے تو اس کے کسی شہر میں یا خاص طور سے راجدھانی میں ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، تب بھی اس پلین کے ذریعے سے نہ صرف امریکہ کی حکومت چلتی رہے گی بلکہ اس کا پریزیڈنٹ، اس کے باقی منسٹرز یا باقی جو جنرلز وغیرہ ہیں وہ سب محفوظ رہیں گے اور پلین کے اندر رہتے ہوئے ہی دشمن سے جنگ کرنا بھی جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، یہ جو پلین ہے اس کو امریکہ کے ان چند لوگوں کو نیوکلیئر اٹیک سے بچائے رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو چند لوگ پورے امریکہ کو چلاتے ہیں۔ اس پلین کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ایک بار یہ زمین سے اڑ جاتا ہے تو پھر لمبے وقت کے لیے آسمان میں لگاتار اڑتا رہتا ہے، مطلب باقی جو نارمل پلین ہوتے ہیں ان کی طرح ریفیولنگ کے لیے اس کو زمین پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہوا میں ہی اس کی لگاتار ریفیولنگ ہوتی رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی سچ میں امریکہ کے کسی راشٹرپتی کو اس میں سوار ہونے کی ضرورت پڑ گئی اور کنڈیشن ایسی پیدا ہو گئی کہ اگر امریکہ کے راشٹرپتی کو نیچے لایا جاتا ہے تو پھر ان پر حملہ ہو سکتا ہے، یا نیچے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ان کو نیچے لایا ہی نہیں جا سکتا ہے، تو امریکہ کے راشٹرپتی ایک بار اس میں اڑان بھرنے کے بعد اگلے کئی ہفتوں تک بھی آسمان میں ہی رہ سکتے ہیں۔ اور تو اور اس پلین کو جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ اس کو حکومت چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، مطلب لگاتار ہوا میں رہتے ہوئے امریکی راشٹرپتی کی، یہاں کے رکشا منتری کی یا یہاں کے جتنے بھی آرمی جنرلز وغیرہ ہیں ان کی تمام میٹنگ ہو سکتی ہیں، پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، مطلب ایک جنگ کے دوران پورا سسٹم جس طریقے سے کام کرتا ہے، جو پورا پروسیس ہوتا ہے وہ پورا پروسیس اس پلین کے ذریعے سے ہوا میں رہتے ہوئے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اگر دشمن اس پلین کے اوپر ہی اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو یہ بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو ان تمام F-35 فائٹر جیٹ سے نپٹنا پڑے گا کہ جو چاروں طرف اس کی حفاظت کے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی خود امریکہ کے دعوے کے مطابق اس پلین کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس طریقے سے بلڈ کیا گیا ہے کہ اس پر اٹیک کرنا
आसान नहीं है। इवन इसके इंटरनेट सिस्टम को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इंटरनेट लगातार सैटेलाइट के जरिए से मिलता रहेगा। यहाँ पर ये बात भी जान लेना जरूरी है कि इस तरह का सिर्फ एक ही प्लेन नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास 4 प्लेन्स हैं। उसकी मेन वजह यही है कि इस तरह के जो एडवांस प्लेन होते हैं हमेशा उनकी मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ती रहती है। तो अगर एक प्लेन पर काम चल रहा है तो दूसरा प्लेन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात के लिए इसको बनाया गया है उस तरह के हालात कब पैदा हो जाएं ये किसी को नहीं पता। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 50-60 साल से, मतलब जब से ही ये प्लेन बना है, जब से कोई ये गायब नहीं है बल्कि हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन हाँ, मीडिया की नजरों से इसको छिपा कर रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में जाना कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से एकदम से ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर नजर आया। उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया में इससे रिलेटेड खबरें छपनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचने लगा। और अमेरिका ने ये अचानक से अपने इस खास प्लेन को पूरी दुनिया के सामने जाहिर क्यों किया है, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जाने लगे, अलग अलग थ्योरीज पेश की जाने लगी। मीडिया में इससे रिलेटेड जो सबसे पॉपुलर थ्योरी चल रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने दुश्मनों को एक वार्निंग के तौर पर दिखाया है, जिससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है, मतलब न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। और वैसे भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर पूरी दुनिया के आम लोगों को इस प्लेन को उस वक्त दिखाया गया है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई इलाकों में मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में शायद ही अमेरिका की गद्दी पर कोई ऐसा राष्ट्रपति बैठा होगा कि जिसने इतने कम वक्त के अंदर ही दुनिया के इतने ज्यादा इलाकों पर हमला किया हो या फिर हमला करने और जंग छेड़ने की धमकियां दी हो। क्योंकि चाहे रशिया हो या चाइना, ईरान हो या वेनेजुएला, ग्रीनलैंड हो या फिर मैक्सिको और क्यूबा, हर तरफ ही डोनाल्ड ट्रंप का मामला गर्म नजर आ रहा है। किसी पर टैरिफ लगा रहे हैं तो किसी को लगाने की धमकियां दे रहे हैं, किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो किसी को हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। शायद यही तो वजह है कि इस माहौल में अचानक से इस तरह से इस प्लेन का सामने आ जाना एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की अपनी पर्सनल राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।